اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ وہ معیار ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر سکے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمہیں مجھ سے اتنی محبت ہو جائے کہ اس محبت کا مقابلہ دنیا کا کوئی اور رشتہ نہ کر سکے، کوئی اور محبت نہ کر سکے۔ جب تک میری محبت دنیا کی باقی ساری چاہتوں پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک تمہارا ایمان ناقص رہے گا، مکمل نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ خیال کرنا، ہم نے تمہیں رزق بھی دیا، اولاد بھی عطا کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رزق اور اولاد تمہیں مجھ سے دور کر دے۔ جس کا یہ کرم ہوا کہ تمہیں رزق ملا اور اولاد ملی، اگر تم اسی کو بھول بیٹھے تو یہ رزق اور اولاد تو فانی چیز ہے، رزق بھی فانی ہے، اولاد بھی فانی ہے، باقی تو میں ہوں۔ اگر باقی کو فانی پر تم نے چھوڑ دیا تو خسارے کا سودا کیا، اور اگر باقی کے لیے فانی کو چھوڑ دیا تو نفع کا سودا کیا۔ تو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہاری دولت کی محبت کہیں مجھ سے دور نہ لے جائے۔ کوئی طویل گفتگو کا نہ وقت ہے نہ ارادہ ہے، اور نہ میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح چاہنا چاہیے، یہ گل ہمیں صحابہ کی سیرت سے ملے گا۔ قرآن کریم نے ایک معیار قائم کیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے فرمایا مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کی اتباع کرو، مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کو رہنما بنا لو، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گا۔ ڈائریکٹ نہ چلے گا نا، ڈائریکٹ نہ چلے گا نا۔ صاحب ہم تو بڑے ہی یزدان شناس ہیں، بڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، ہمیں کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم کسی رہنمائی کے محتاج نہیں ہیں۔ تو حق تعالیٰ نے معیار قائم کر دیا، معیار قائم کر دیا۔ تم مجھ تک ڈائریکٹ پہنچو گے تو تمہارا پہنچنا نہ پہنچنا برابر ہوگا، تمہارا پہنچنا وہی قبول ہے جو میرے رسول کے ذریعے ہو۔ مجھے کس طرح چاہنا ہے یہ میرا رسول بتائے گا۔ میری محبت کا کرینہ، میری محبت کا سلیقہ میرے رسول سے سیکھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انسانیت پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ نے چونکہ یہ شرط لگا دی کہ آپ کے بغیر تو ہمیں وہ ملتا نہیں، ہمارا عقیدہ توحید بھی قبول نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کو کیسے چاہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معیار قائم کر دیا، فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اللہ کو کیسے چاہنا ہے وہ میں بتاؤں گا، مجھے کیسے چاہنا ہے یہ میرے صحابہ بتائیں گے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کا دامن تھامنا ضروری ہوا، اور رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے حضرات صحابہ کا دامن تھامنا ضروری ہوا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اکرم معیار حق و صداقت ہے، اور رسول اکرم تک پہنچنے کے لیے حضرات صحابہ اور اہل بیت معیار حق و صداقت ہے۔
کیونکہ رسول کے بغیر اللہ نہیں ملتا، اور صحابہ و اہل بیت کے بغیر رسول اکرم نہیں ملتے۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ رسول کی رہنمائی میں مجھ تک پہنچو، اور رسول کی مرضی یہ ہے کہ صحابہ و اہل بیت کی رہنمائی میں مجھ تک پہنچو۔ تو اللہ کے چاہنے کا سلیقہ اور قرینہ ہمیں رسول اکرم بتاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کا قرینہ اور سلیقہ حضرات صحابہ اور اہل بیت بتاتے ہیں۔ ایک منظر بہت ہی خوبصورت ہمارے شاندار ماضی سے متعلق ایک روشن ضمیر نے حلقہ رسالت کا پیش کیا ہے، اس سے آپ کو محبت کا کچھ انداز سیکھنے کو مل جائے گا۔ ہم تو سب طالب علم ہیں نا بھائی، ہم سب طالب علم ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پانی سے انسان سیر ہو جاتا ہے، کھانے سے بھی انسان سیر ہو جاتا ہے، پانی سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، کھانے سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے پیٹ نہ بھر جائے، ہاں علم ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان کبھی سیر نہیں ہوتا۔ یہ طلب کبھی ختم نہیں ہوتی اہل نظر کے لیے، خوش نصیب کے لیے۔ جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کی طلب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور یہ مرد سے رات تک طالب علم ہی رہے گا۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو حصول علم کے سفر میں کبھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھ لے۔ حصول علم کے سفر میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے رہنا یہ سعادت مندی ہے اور خوش نصیبی۔ تو ہمیں آج کی اس گفتگو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے کا ایک انداز ہاتھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے حلقے میں تشریف فرما تھے تو فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے اللہ نے 3 چیزوں کی محبت عطا فرمائی۔ اب انسان جس کسی سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو بھی پسند کرتا ہے۔ محبوب کی پسند بھی محبوب ہوا کرتی ہے۔ یہ لائبریریوں کی بات نہیں ہے، کتب خانوں کی بات نہیں ہے، انسان کی فطرت کی بات ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہو جائے گی اس کی ہر ادا آپ کو پسند آئے گی۔ انگریز سے محبت کرنے والوں کو انگریز کی ادائیں بہت پسند ہیں، نہیں چھوڑتے، کوشش کرتے ہیں کہ دور سے ہم انگریز نظر آئے۔ چمڑی نہیں بدل سکتی، مجبور ہے ان کی، چمڑی نہیں بدل سکتی، ان کی مجبوری ہے۔ باقی ہر طریقے سے وہ انگریز بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ زیادہ اگر ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو لندن سے جا کے ہی پرانی کوئی پینٹ کوئی پتلون کوئی کوٹ لے آئیں گے اور کوشش کریں گے ہم دور سے انگریز نظر آئیں۔ یہ چاہت کی بات ہے، اندر کا ایک جذبہ ہے، وہ ظاہری زندگی میں، ظاہر کی زندگی میں اس کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ آپ کس کو چاہتے ہیں یہ آپ کا ظاہر بتائے گا، زبان سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا آمنا ولکن قولوا اسلمنا۔ صرف زبان سے دعویٰ مت کرو کہ ہم ایمان والے ہیں، عمل سے ثابت کرو کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اور اگر تم نے عمل سے وہ کیا جو زبان سے کہہ رہے ہو تو صحیح ایمان والے ہو، اور اگر تم نے جو کچھ زبان سے کہا عمل سے نہیں کیا تو پھر یہ ایمان نہیں ہے، یہ نفاق ہے، منافقت ہے کہ تم کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو۔ لَتَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ تو کیا عرض کیا جی؟ ظاہر ہمارا جو ظاہر ہے وہ ہمارے باطن کا اظہار ہے کہ ہم اندر سے کیا ہیں، یہ ہمارا ظاہر بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں حضرات صحابہ نے جو معیار قائم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی، فرمایا کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ اس نے انگوٹھی اتاری اور اس طرح پھینکی جیسے قابل نفرت چیز کو پھینکا جائے گا۔ سونا تھا، لوگوں نے کہا بھی تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے گھر والوں کے لیے تو حرام نہیں ہے، تمہاری والدہ استعمال کر سکتی ہیں، تمہاری بہن استعمال کر سکتی ہیں، تمہاری بیوی استعمال کر سکتی ہیں، تمہاری بیٹیاں استعمال کر سکتی ہیں، مرد کے لیے سونا حرام ہے، تم نے تو یوں پھینک دیا ہے کہ جیسے یہ بالکل ناکارہ چیز ہے۔ وہ کہنے لگا جس چیز پر اللہ کے رسول کا
نفس سے حرام آ گیا ہے، اب وہ میرے لیے بھی حرام ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی حرام ہے۔ یہ معیار قائم کیا ہے حضرات صحابہ نے محبت کا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ جب بھی کسی سواری پر بیٹھتے حالات سنجیدہ ہونے کے باوجود مسکرا دیا کرتے تھے۔ اونٹ پر بیٹھتے تو مسکرا دیتے۔ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ مسکراہٹ اچھی سمجھ میں نہیں آتی، اچھی لگتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہنسنے کا موقع تو نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حالات کچھ بھی ہوں، آپ جب بھی کسی مرکب پر سوار ہوتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ جب آپ اپنی خصوہ پہ بیٹھے تھے تو مسکرا دیے تھے۔ علی نے اسی دن سے طے کر لیا کہ اب جب تک زندہ ہوں جب بھی کسی سواری پہ بیٹھوں گا تو مسکرا دیا کروں گا تاکہ آقا کی غلامی کا حق ادا ہو جائے۔ یہ معیار قائم کیا حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کا اور محبت کا۔ عربی میں کہا گیا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانتا ہے، اس کے لباس کو پسند کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے، اس کی شباہت کو پسند کرتا ہے۔ جس طرح محبوب چلتا ہے وہ اسی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح محبوب پہنتا ہے وہ اسی طرح پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر ادا میں اس کی محبت ٹپکتی رہتی ہے، ہر ادا میں اس کی محبت یہ ظاہر کرتی رہتی ہے کہ میں کس کا چاہنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں کی محبت دی گئی تو حضرات صحابہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے، یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ ہمارے محبوب کو کیا پسند ہے کہ ہم بھی اسے پسند کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ نے خوشبو کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے، خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا میں کہا کرتا ہوں، میں نے جب مطالعہ کیا ہے انبیاء اور رسول کی سیرت کا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو خوشبو سے محبت، خوشبو سے تمام انبیاء اور رسول کو محبت تھی۔ بس باقی رسولوں میں اور ہمارے آقا میں فرق یہ ہے کہ باقی رسولوں کو خوشبو سے محبت تھی اور خوشبو کو ہمارے آقا سے محبت۔ یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ محب محبوب کو ڈھونڈتا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ جب کوئی چیز کسی کو پسند ہوتی ہے تو وہ اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ میں نے سیرت سرور کائنات میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اللہ کے رسول کو خوشبو کی تلاش میں نہیں دیکھا۔ کسی عطار کی دکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کہ بھی مجھے فلاں خوشبو چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کسی عطار کی دکان پر اللہ کے رسول کو میں نے خوشبو کی تلاش میں گیا ہوا نہیں دیکھا، البتہ خوشبوؤں کو میں نے رسول اکرم کی تلاش میں دیوانہ وار پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، وہ راستہ اور گلی دیر تک مہکتی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے والے خوشبوؤں کی مہک سے اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی یہاں سے گزر ہوا ہے۔ حالات بتاتے تھے، گلیاں بتاتی تھی کہ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پاکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے متعلق اظہار پسندیدگی فرمایا۔ دوسری چیز فرمائی کہ والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی بھی مجھے بہت پسند ہے، وہ بیوی کہ جو اللہ کی بھی وفادار ہو اور اپنے شوہر کی بھی وفادار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ نیک بیوی کا ملنا اللہ کے احسانات میں سے احسان عظیم ہے۔ وہ بیوی کہ جو اللہ کے حقوق میں وفادار ثابت ہو جائے، اس کی عبادت میں اور اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت میں، اس کے مال کی حفاظت میں، اس کے اولاد کی تربیت میں اگر وہ انصاف کرتی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بھائی خاتون خانہ جو ہے، بیوی جو ہے، اس کا اتنا بڑا رول ہے ہماری نجی زندگی میں
کہ اگر وہ صحیح رخ پہ چلنے والی بن جائے تو ہمارا گھرانہ ارتداد سے بچ جاتا ہے، ضلالت سے بچ جاتا ہے، گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہو، اس کی نیچر ٹیڑھی ہو، تو ہم کتنے ہی متقی کیوں نہ بن جائے، لیکن ہمارا گھرانہ حادثات سے نہیں بچ سکے۔ اس لیے کہ بچے فطرتاً ماں کی تربیت کی تصویر ہوتے، باپ کا بھی اس میں حصہ تو ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں بچے کی جو شخصیت ہے وہ 3 سال سے 7 سال تک مکمل ہوتی ہے۔ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر جنم لیتا ہے۔ وہ طبعا نہ شریف ہوتا ہے، نہ شریر، نہ کمینہ ہوتا ہے، نہ سعید، نہ عالم ہوتا ہے، نہ جاہل، نہ یہودی ہوتا ہے، نہ عیسائی، وہ فطرت پر جنم لیتا ہے۔ اب جس قسم کے اس کو حالات ملیں گے وہ ویسا بن جائے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پڑھے گا، اگر آپ اس کے سامنے ٹی وی پر فلمیں دیکھیں گے تو بچہ بھی فلم ہی دیکھے گا۔ اس سلسلے میں بڑے تلخ تجربات، بڑے تلخ حالات اور مشاہدات ہیں، اے کاش کہ میں آپ کو بتا سکتا، لیکن میں بتانے سے بھی قاصر کہ ایسے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کے سامنے غلط ماحول پیدا کیا، ان کے بچے پھر ان کی دعاؤں کا مصداق نہیں بنے، ان کے بچے وبال جان بن گئے اور گناہوں کی سزا بن گئے۔ آپ جس طرح اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتی ہیں، خود اسی طرح بن جائیے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گی تو بچہ ضرور نماز پڑھے گا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی سمجھ بوجھ والی نماز، شعور والی نماز، جس میں آپ قیام سے انصاف کر رہی ہیں، رکوع سے انصاف کر رہی ہیں، سجدے سے انصاف کر رہی ہیں، نماز کے سارے ارکان، وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، ان سب کے ساتھ انصاف کر رہی ہیں، آپ کی اس نماز کے مقابلے میں وہ 2.5-3 سال کا بچہ جو آپ کی نقل کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی آپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، کبھی سجدہ کر کے دیکھتا ہے، وہ آپ کی جو نقل کر رہا ہے، اس کی یہ ٹوٹی پھوٹی نماز اللہ کے ہاں آپ کی نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، اور اس کی یہ ٹوٹی پھوٹی نماز جو آپ کی نماز سے بہت زیادہ قیمتی ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ جس طرح ماں ہوگی اسی طرح بچے بنیں گے بھائی، یہ بات بالکل طے ہے، بالکل طے ہے یہ بات۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں تبدیلی چاہتے ہیں تو اس تبدیلی کا آغاز اپنے گھر سے کیجیے کہ بچیوں کو دین کا علم سکھائیے۔ ہماری بیٹیاں اگر دین کا علم سیکھ جائیں تو انشاءاللہ دین ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے گھر میں دین پیدا نہ ہوا تو ہماری بیرونی زندگی، ہم تبلیغ کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور جو کچھ بھی ہم ہوا کریں، جب تک کہ ہمارے گھر کے اندر دین نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارے یہاں تبدیلی نہیں آ پائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے۔ اب اس ایک جملے میں انسانی فطرت کے بہت سے پہلو آ جاتے ہیں۔ جب بیوی نیک ہوگی تو اس کی اولاد بھی نیک بنے گی، جب بیوی نیک ہوگی تو اپنے خاوند کو بھی بالآخر نیک بنا کے رہے گی انشاءاللہ۔ جب بیوی نیک ہوگی تو وہ اپنے معاملات اور اپنے حسن کردار سے محلے کو بھی متاثر کرے گی۔ اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک خاتون کا نیک ہونا گویا کہ پورے معاشرے کا نیک ہو جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیک خاتون بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت ڈال دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے چن چن کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی ہیں وہ اس دور کی منتخب عورتیں تھیں، ان سے بہتر عورت اس وقت کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے چن چن کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خواتین بھیجی۔ پہلی خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں ان کی سیرت پر چند جھلکیاں آپ کو دوں، تاہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی شرافت نے، ان کی انسانیت نے، ان کے تقویٰ نے، ان کے صبر و حوصلہ نے اور اخلاقی خوبیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا متاثر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی سیدہ خدیجہ کو یاد کرتے رہے۔ ایک مرتبہ
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشکبار پایا کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تو میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو پوچھے اور فرمایا خیریت ہے، بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی کہ وہ جب نکاح ہوا تو بیوہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے نوجوان تھے اور سیدہ خدیجہ 40 سال کی عمر سے بھی گزر رہی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، عمر میں بھی فرق ہے. تو ان کو یاد کرتے ہیں جبکہ اللہ کے رسول کے گھر میں نوجوان بیویاں موجود ہیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے اتنی اچھی اچھی بیویاں دی ہیں، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں. یہ بتقاض بشریت، جہلس نہیں تھا، بتقاض بشریت فرمایا کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو یاد کر کے روتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے، لیکن میں خدیجہ کو نہیں بھول سکتا کہ خدیجہ میرے دکھوں کے زمانے کی رفیقہ ہے. خدیجہ نے میرے آنسو کے زمانے میں میرا ساتھ دیا اور خدیجہ نے میرے لیے جو دکھ اٹھائے ہیں تم تو اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گی، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا پاؤ گی. شعب بنو ہاشم میں نظر بندی کے جو 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں اس میں سیدہ خدیجہ ساتھ ہے. اب یہ بہت بڑی عرب کی تاجرہ خاتون تھی، بزنس میں بڑی شہرت رکھتی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ کبھی 2 دن کے بعد کچھ کھانے کو ملا، کبھی ہفتے کے بعد ملا، کبھی نہ ملا، اور مسلسل فاقے ہو رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے یہ دکھ اٹھانا پڑے، یہ تکلیف اٹھانا پڑے. بچے تم باہر چلے جاؤ باہر. یہ بچہ آپ نے کہ مجھے میری وجہ سے آپ کو یہ دکھ اٹھانا پڑے، مجھے افسوس ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول میں اس دور پر افسوس کرتی ہوں جس میں بظاہر تو بڑی آسودگی تھی، فراوانی تھی، کھانے کو بھی بہت کچھ ملتا تھا، پہننے کو بھی بہت کچھ ملتا تھا، لیکن آپ کی رفاقت میسر نہ تھی. میں اس زمانے پہ بیٹھ کر افسوس کیا کرتی ہوں کہ اے کاش مجھے وہ ایک لمحہ بھی نصیب نہ ہوتا، میری ساری زندگی دکھوں میں گزرتی لیکن آپ کے قدموں میں گزرتی. وہ کسی نے کہا نا کہ نالا ازبار رہائی نہ کند مرغ اسیر، نالا ازبار رہائی نہ کند مرغ اسیر، خرد افسوس زمانے کے گرفتار نشو. ہر شکاری تو ایک جیسا نہیں ہوتا نا. کسی شکاری نے کسی پرندے کو پکڑا تو وہ بہت رو رہا تھا پنجرے میں. شکاری نے کہا چھوڑ دوں تجھے؟ وہ رو جو رہا ہے، پریشان بہت زیادہ ہے، میں پنجرے کا دروازہ کھولوں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا نا، تو ایسا شکاری ہے کہ تیرے ہاتھوں شکار ہو کر میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے اس زمانے پہ رونا آ رہا ہے کہ جو زمانہ میں نے تیری قید سے باہر گزارا ہے. وہ ایک بات کہی گئی کہ ہم آہوا نے سہارا سر خود نہادہ برکش کہ مبادہ بار دیگر بشکار خواہی آمد. کچھ شکاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی انتظار میں ہرن اپنا سر ہتھیلیوں پہ لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ کبھی شاید وہ شکار کو آ جائے اور ہماری حاضری میں دیر ہو جائے. اس دن مجھے ایک دوست نے پوچھا، دانشور صاحب تھے، جدید تعلیم یافتہ، انہیں اعتراض تھا کہ یہ قربانی کے جانور اتنے ذبح ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے امت کا، اور جانور بھی خطرہ ہے کہ ختم ہو جائیں. تو میں نے اس کو کہا کہ جانور تو ختم نہیں ہوں گے، کتے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، بکرے ختم نہیں ہوں گے. صرف قربانی کے موقع پر ہی ذبح نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ذبح ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ. لیکن ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے اس کو کہا کہ ہمارے آقا نے کی، اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلیل اللہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی.
100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیے، اور ان میں سے 63 اونٹ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے قربان کیے۔ اب اس پر وہ حیران ہو گیا کہ 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے؟ قابو کتنے صحابہ کرتے تھے اونٹ کو کہ آپ ذبح کرتے تھے، تھک نہیں گئے؟ میں نے کہا میاں کسی ایک جانور کو بھی قابو کرنے کی نوبت نہیں آئی، اس لیے کہ آپ جب کسی جانور کے ذبح کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ خود بخود سر لے کے اپنی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ آپ اسے ذبح فرماتے تھے، پھر دوسرا اونٹ سر وہی اسی جگہ پر اپنی گردن حاضر کر دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح فرماتے، پھر اس کی جگہ تیسرا، پھر چوتھا، پھر اسی طرح سے 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے، کسی کو پکڑ کے نہیں لانا پڑا، قابو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ خود بخود سر جھکاتے گئے اور آپ ان کے گلے پر خنجر چلاتے گئے۔ تو یہ اتباع رسول میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ شکاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے انتظار میں شکار اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے کھڑا رہتا ہے، کچھ محبوب شکاری ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی قید میں آ کر پرندے روتے ہیں کہ اے کاش ہم روز اول سے ہی تیری قید میں آ جاتے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہی ذوق کہ عرض کرنے لگی میں اس زمانے پہ اشک بہاتی ہوں، مجھے اس زمانے پہ رونا آتا ہے جو آپ کے قدموں سے دور گزر گیا ہے، کہ مجھے دنیا کی کوئی راحت نصیب نہ ہوتی، ساری مصیبتیں ملتی لیکن آپ کی غلامی میں ملتی اور آپ کے قدموں میں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ازواج عطا فرمائی ہیں، جو رفاقتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اس دور کی منتخب رفاقتیں تھیں۔ اللہ نے جو بہتر خواتین تھی اس دور کی، وہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیج دی۔ فرمایا نیک بیوی مجھے پسند ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ وہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میں نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو دنیا کے سارے دکھ بھول جاتا ہوں۔ اس سلسلے میں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم کبھی ہمیں نہیں بھولے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کیا بھولتے، کبھی غریبوں کو نہیں بھولے، کبھی مسکینوں کو نہیں بھولے، کبھی فقراء کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے بھی نبھاتے تھے، دوستیاں بھی نبھاتے تھے، تعلقات بھی نبھاتے تھے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی انصاف کرتے تھے۔ بس صرف ایک لمحہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میرے سمیت ساری دنیا کو بھول جاتے تھے، اور وہ لمحہ وہ تھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پھر آپ کو کوئی اور یاد نہیں ہوتا، ساری توجہ اللہ کی طرف۔ ہماری نماز تو یہ ہے کہ جو بات ہمیں اور کہیں یاد نہیں آتی، جناب ابلیس نماز ہی میں ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے خزانہ دفن کیا تھا، جگہ بھول گیا، کوئی وظیفہ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا ایسا کرو کہ 100 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد دعا مانگ کے سو جاؤ، انشاءاللہ تجھے وہ جگہ یاد آ جائے گی۔ اسے بس صرف 100۔ امام صاحب نے فرمایا نماز پڑھتے ہو ہر روز؟ نہیں، ہر روز تو میں نہیں پڑھتا، لیکن خزانہ حاصل کرنا ہے، اگر ایک کے بجائے آپ 1000 بھی نماز کا کہیں تو میں پڑھوں۔ فرمایا نہیں، بس تم 100 نوافل پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جگہ یاد دلا دیں گے۔ بڑے اہتمام سے وضو کیا، خاص قسم کا مسلح اٹھایا، بڑے خاص قسم کی ٹوپی لی، تسبیح ہاتھ میں لی، جس سید العابدین زین العابدین بن کر مسجد کی طرف روانہ ہوا، اور جا کے جو ہی اس نے نیت باندھی نوافل کی، پہلی نفل کے لیے نیت باندھی تو جگہ یاد آ گئی، ہاں سب کچھ چھوڑ کے چلا گیا، جگہ کھودی اور وہ خزانہ نکالا۔ صبح چونکہ رات کا وقت تھا تو صبح ایک پلیٹ میں وہ موتی ہیرے رکھ کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، تحفہ لایا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا خزانہ یاد آ گیا؟ کہاں یاد آ گیا حضرت، آپ نے تو بڑا اچھا وظیفہ بتایا۔ میں اچھا تو 100 رکعت پڑھ لی تھی، جی وہ 100 رکعت کہاں، وہ تو ابھی تک میں نے شروع کی 100 رکعت پڑھنے کی تو نوبت ہی نہ آئی، ابھی میں پہلی نیت باندھ رہا تھا کہ یاد آ گیا، تو بس پھر چلا گیا۔ امام صاحب اگر تمہیں پہلی ہی نیت پر یاد آ گیا تھا تو اب اور زیادہ ضروری تھا کہ تم 100 شکرانے کی نوافل بھی پڑھو، تم نے تو وہ پوری نہ پڑھی۔ فرمایا جی بس جب یاد آ گیا تو آپ کیا میں ٹکریں مارتا رہتا۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے، چونکہ ہمارا تعلق ابلیس سے بہت زیادہ ہے، اللہ سے کم ہے۔
حضرت روح الامین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طالب علم بن کر آئے. حضرات صحابہ تشریف فرما تھے. مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث کہ حضرت جبرائیل امین آئے، سفید کپڑے ذرا میلے کچھ بکھرے ہوئے بال، ایسے جیسے کوئی دور دراز کا سفر کر کے آیا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھ گئے. حضرات صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی، اتنا بے تکلف کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کس طرح بیٹھ رہا ہے کہ زانوں سے زانوں ملائے. تو پوچھا کہ احسان کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اور بھی سوالات تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی. ان سوالوں کا جواب کے لیے بڑا وقت چاہیے، میں اسی سوال کا جواب دوں گا جو اس وقت ضروری ہے. تو میں کہ احسان کیا ہے، آپ کے ہاں احسان کیا ہے بھائی؟ میرے خیال میں آپ ہمارے اور آپ کے ہاں احسان یہ ہے جو ہمیں قرضہ دے کر بھول جائے. کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں احسان یہی ہے کہ جو قرضے کی رقم دے اور اس کے بعد بھول جائے. حضرت روح الامین نے پوچھا احسان کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس انداز میں کرے، اس کیفیت کے ساتھ کرے کہ جیسے تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اللہ کو. کیوں بھائی؟ اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ کو یوں عبادت کرے کہ جیسے میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور سجدے کر رہا ہوں، تو پھر آپ فرمائیں کہ اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی، ہمارا قیام کیسا ہوگا، ہمارا رکوع کیسا ہوگا، ہمارے سجدے کیسے ہوں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کیفیت صرف انبیاء اور رسول کو ملتی ہے. یہ کیفیت انبیاء اور رسول کو نصیب ہوتی ہے کہ ان کی عبادت اسی انداز میں ہوتی ہے کہ جیسے وہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ کر سجدے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دوسرا درجہ احسان کا، ان لم تکن تراہ فانہ یراک. اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، تجھے یہ کیفیت نصیب نہیں، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر اتنا بھی نصیب ہو جائے کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر میرا خیال ہے ہماری عبادت بہت ہی غنیمت ہو جائے گی. حضور قلب نصیب ہوگا، خشوع نصیب ہوگا، عاجزی نصیب ہوگی، تواضع نصیب ہوگی. اب جس طرح کی ہماری نمازیں ہیں اللہ قبول فرما لے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہماری عبادات کا محتاج تو نہیں ہے، تو یہ اس کا یک طرفہ احسان ہوگا. اگر ہماری ان نمازوں کو قبول کر لے تو یک طرفہ احسان ہوگا اس کا. ورنہ ہماری نمازوں میں حضور قلب کہاں، خشوع کہاں، عاجزی کہاں، تواضع کہاں. ہم دنیا کو دکھانے کے لیے زیادہ پڑھتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کم پڑھتے ہیں. اس لیے اقبال کہتا ہے دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی. کہنے کو تو ہم دونوں نمازی ہیں، لیکن یہ ہماری نماز ابھی تک دل میں نہیں اتری. ہاں، جو نماز ہمیں فحاشی سے نہیں روک سکتی، یعنی کیسی عجیب نماز ہے کہ نماز پڑھ کے مسجد سے گھر گئے اور گھر جا کے ہم نے جو کچھ ٹی وی پہ دیکھا وہ ہمیں معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میرے دل کا سرور ہے. اب مکان معه اصحابہ جلوسا، حضرات صحابہ تشریف رکھتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا ہے. وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں بہت پیاری لگتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تو اب ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، سب نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہم بھی کوئی 3 چیزیں ڈھونڈیں. ہم چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے بعد ہماری پسند اتنی اعلیٰ و عرفہ ہو کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. یہ خواہش کرنا اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے. حسد ناجائز ہے، جلس ناجائز ہے. مثلا کسی کے پاس آپ نے دیکھا کہ کوئی اچھی گاڑی ہے، کسی کا اچھا گھر ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اس قسم کا عطا کر دے اور اس پر بھی آپ خوش ہیں تو اس کی اجازت ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ملی ہوئی ہے بے وقوف آدمی یہ تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے.
اس لیے کہ وہ جو ملی ہے اس دینے والے نے عطا کی ہے، جو دینے والا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے، تو اصل سے معاملہ فرع میں کیوں الجھتا ہے؟ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سب نے دل و نگاہ میں 3 چیزوں کی تلاش شروع کر دی، اور ہم چاہتے تھے کہ ہماری پسند سب سے اعلیٰ ہو، لیکن ابو بکر نے اللہ کے رسول کی اجازت سے اپنی پسند کی جب پہلی چیز بیان کی تو سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ میرے سمیت تمام صحابہ نے اللہ اکبر کہا اور اعتراف کر لیا کہ ابو بکر کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ پتہ کیوں کہا؟ عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، تو رحمت عالم نے فرمایا بتاؤ کیا پسند ہے؟ عرض کیا النظر الی وجہ کا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ فرمائیے اس کا مقابلہ کون کرے؟ اس کا مقابلہ کون کرے؟ محبوب کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے یہ کسی چاہنے والے سے پوچھیے، پھر چاہنے والا ابو بکر ہو اور محبوب محمد عربی ہو، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو گئی نا۔ اس لیے اللہ نے ہجرت کے سفر میں محض اپنے کرم سے یہ شرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی شب اپنی گود میں لے کے بیٹھے رہے، اپنی گود میں لے کے بیٹھے رہے۔ فرمایا نظر الی وجہ کا، دوسرا فرمایا وہ انفاق مالی علی امرے کا، آپ کے حکم پر اپنا سب کچھ قربان کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ میں یقول بنتی فی بیٹے کا، یہ بھی مجھے بہت پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کی بیوی بن کر رہے، آپ کو میرا داماد اور مجھے آپ کا سسر کہا جائے، یہ نسبتیں اور قسمتیں بھی بہت پسند ہیں۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا ابو بکر نے سچ کہا ہے، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وصوب الخلق، نیکیوں کا پھیلانا پسند ہے، برائی کا روکنا پسند ہے، اور پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے، پھٹا پرانا لباس پہننا بہت پسند ہے۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فقال صدقت یا عمر، عثمان بن عفان اٹھے، عرض کیا عمر آپ نے سچ کہا۔ پھر اللہ کے رسول کی طرف دیکھ کر عرض کرنے لگے مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے دیکھا اور فرمایا بتاؤ عثمان تمہیں کیا پسند ہے؟ عرض کیا اطعام الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، اور کثرت العریان، ناداروں کو لباس پہنانا پسند ہے، تلاوت القرآن، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا بہت پسند ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ زمانہ اسلام سے پہلے بھی سیدنا عثمان بن عفان کا جود و سخا شرح آفاق تھا، ضرب المثل تھا۔ چنانچہ مکہ میں سب سے بڑا دسترخوان سیدنا عثمان بن عفان کا ہوا کرتا تھا، سب سے بڑا دسترخوان سیدنا عثمان بن عفان۔ آج تو ہمارا حال یہ کہ علماء کرام بھی اگر کھانے کے وقت کوئی مہمان آ جائے تو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جاؤ اس سے کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں، اور بیٹا باہر جا کے کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سب سے بڑا دسترخوان مکہ میں ان کا ہوا کرتا تھا، جس پر اپنے پرائے سب کھانا کھایا کرتے تھے، اور رات کی تنہائی میں غلے کا، آٹے کی بوریاں، کھانے پینے کا سامان خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر بیواؤں، یتامہ اور مساکین کے گھر میں چھوڑ آیا کرتے تھے۔ رات کی تنہائی میں کوشش کرتے تھے کہ کوئی پہچان نہ سکے، چہرے پہ چادر بھی ڈھانپ لیا کرتے تھے چہرے کو کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، تاکہ دن کی روشنی میں جب سامنا ہو تو وہ شرمندہ نہ ہو جائے کہ وہ میرا ممنون احسان ہے۔ ہاں ہم تو آج اگر کسی پر احسان کریں گے، کسی کے لیے کچھ عطیہ دیں گے تو پہلے کیمرہ مین ساتھ لے آئیں گے، تصویر بناؤ، اخبار میں آنا چاہیے کہ حاتم طائی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سب دنیا داری ہو رہی ہے، یہ سب دنیا داری ہو رہی ہے، نفس کی تسکین کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے دوستو۔
اللہ کی رضا کے لیے یوں ہوتا ہے کہ رات کی تنہائی میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی چہرے پہ نقاب ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے. لیکن احسان ایسی خوبی ہے کہ یہ خوشبو پردوں میں بھی چھپ نہیں سکتی. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل کا یہ نتیجہ تھا کہ اس معاشرے میں سیدنا عثمان ابن عفان سے بے ساختہ محبت ہوا کرتی تھی. اس قدر پاپولر تھے، اتنے مقبول تھے اس وقت کے معاشرہ میں کہ عورتیں جب اپنے بچوں کو سلاتی تو لوری کے وقت کہا کرتی تھی میرے لال سو جا، میں اس طرح تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا صدقت یا عثمان، آپ نے سچ کہا ہے. محبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزوں سے مجھے بھی بہت پیار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علی کی طرف دیکھا، فرمایا ہاں بتاؤ میرے علی تمہیں کیا پسند ہے؟ تو عرض کیا اکرام الضیف، اکرام الضیف، مہمان نوازی بہت پسند ہے، مہمان نوازی بہت پسند ہے. مہمان آ جائے تو دل چاہتا ہے جو کچھ گھر میں ہے سب دسترخوان پہ رکھ دو. ایک مرتبہ مہمان اس وقت آیا کہ افطاری کا وقت ہے، مہمان نہ آیا بلکہ مانگنے والا آیا، فقیر آیا اور افطاری کا وقت ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے افطاری کے لیے تیاری کی. اور افطاری کیا ہے؟ اکثر تو کھجور کا ایک دانہ اور پانی پر ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی کئی دنوں کے بعد جو کی روٹیاں بنی تھی، جو کی روٹیاں بنی تھی، ایک روٹی ایک کے لیے. آپ سمجھے نا؟ اور ہمارے لیے کیا بنتا ہے؟ آپ کو تو معلوم ہے جو کچھ بنتا ہے. رمضان آتا ہے ہمارے جسم کو کمزور کرنے کے لیے، روح کو مضبوط کرنے کے لیے. ہم رمضان کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جسم کو مضبوط کرتے ہیں، روح کو کمزور کرتے ہیں. جو کی روٹیاں بنا رکھی ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے. اور سوالی نے ندا کی دروازے پر تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے فرزند سیدنا حسن سے فرمایا میرے حصے کی روٹی سوالی کے لیے لے جاؤ. انہیں گیا لے جانے لگے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے حصے کی بھی لے جاؤ. دونوں روٹیاں لے جانے لگا تو پوچھا ابا حضور اجازت ہو تو میں اپنے حصے کی بھی لے جاؤں. لے جاؤ. تو اب سیدہ فاطمہ کیسے پیچھے رہتی؟ صحابت کے انداز رسول اللہ کی گود میں سیکھے. فرمایا بیٹا میرے حصے کی بھی لے جاؤ. چاروں روٹیاں لے جانے لگے تو اب حضرت فضہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غلام تھی، حضرت فضہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی اٹھائی اور سیدنا حسن کے دامن میں ڈال کے فرمایا میرے حصے کی روٹی بھی لے جاؤ، تاکہ دنیا پر ثابت ہو جائے کہ صرف علی کا گھرانہ ہی سخی نہیں ہوتا، علی کے غلام بھی سخی ہوتے. وہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسلام قبول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا 3 دن سے بھوکا ہوں. فرمایا سلمان، حضرت سلمان فارسی سے اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ کے گلیوں میں لے جاؤ، کوئی سے کھانا کھلا دے گا. کہو سیف رسول ہے، اللہ کے رسول کا مہمان ہے. اس لیے کہ اس بوڑھے نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا اور جہاں کہہ رہا تھا وہاں تو ہفتوں سے فاقہ چل رہا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا بوڑھے کا اور مدینہ کی گلیوں میں اونچی آواز سے کہتے ہیں ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، رسول اکرم کا مہمان ہے، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، کوئی اسے کھانا کھلا دے. اتنے میں حضرت علی کا گھر آ گیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. حضرت سلمان اور کچھ دیر انتظار کی، شاید یہ سوچ کر کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر باہر بھیجی. فرمایا ادھر بھی فاقہ ہے، حسنین بھوکے سو گئے ہیں.
لیکن ابا جان کا مہمان آیا ہے تو خالی نہیں جانے دوں گی، یہ میری چادر لے جاؤ، مدینہ میں وہ جو دکاندار ہے نا شمعون یہودی، اس سے جا کے بیچ دو، اس کے بدلے میں جو آٹا ملے اسے کھانا کھلاؤ۔ سلمان بنت پیغمبر کی ردائے عفت لے کر اس یہودی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ یہودی کہتا ہے کہ اس چادر کس کی ہے؟ تھا تو کپڑا، لیکن پتہ نہیں اس کی خاموشی میں کیا فصاحت تھی، اس کی خاموشی نے کیا کہہ دیا، کہہ رہا یہ کپڑا کس کا ہے؟ سلمان نے کہا جس کا بھی ہو تم تو سودا کرو نا، میں کپڑا دیتا ہوں اس کے بدلے میں آٹا۔ کہہ رہا نہیں پہلے بتاؤ کہ یہ کپڑا کس کا ہے، سودا پھر کروں گا۔ تو سلمان نے ساری کہانی سنا دی، یہ بوڑھا بھوکا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اسے کھانا کھلا دے، میں اسے گلیوں میں لے آیا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، ان کے ہاں بھی ساقہ تھا لیکن انہوں نے اپنی چادر بھیج دی، یہ چادر بنت پیغمبر سیدہ فاطمہ کی ہے۔ اس پر شمعون کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اسی لیے تو میں نے پوچھا، موسیٰ کے خدا کی قسم توریت میں اللہ کے رسول کی سچائی کی اور صداقت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ وہ خود بھی سخی ہوگا اور اس کی اولاد بھی سخی ہوگی۔ یہ چادر بھی لے جاؤ اور میرے ہاں جو کچھ پڑا ہے یہ سب کچھ لے جا سکتے ہو، میں گواہی دیتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول ہے، اور میں سیدہ فاطمہ کے باپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ یہ اس گھرانے کی پہچان ہے اور اس گھرانے کی شناخت ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس کو منظوم کیا، فرمایا مزرعے تسلیم را حاصل بطول مادر اشراف اسوائے کامل بطول۔ بطول سیدہ فاطمہ زہرا کا لقب ہے، اور یہ لقب متبتل الیہ تبتیلا سے آیا، اور میں کہا کرتا ہوں اگر کوئی مجھ سے پوچھے بطول کس کو کہتے ہیں تو میں بتاؤں بطول اس کو کہتے ہیں کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، اللہ نے تسلیم و رضا کی جو کھیتی سجائی، اللہ نے تسلیم و رضا کا جو باغ سجایا، سیدہ فاطمہ بطول اس کھیتی اسی صبر و رضا کے گلشن کا میٹھا پھل ہے۔ مادر اشراف اسوائے کامل بطول، اپنی عظیم ماں کی عملی تصویر ہے فاطمہ بطول۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے اسوہ حسنہ کی عملی تصویر ہے سیدہ فاطمہ۔ بار محتاج دلش آگونا سوخت کہ با یہود چادر خود را فروخت، کہ محتاج کی بھوک سے جن کے دل پر اتنی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی، وہ چادر جو حسنین کی بھوک کے باوجود بھی بازار نہیں گئی، حسنین کو تو بھوکا سلا دیا، چادر بازار میں نہیں بھیجی، لیکن اپنے ابا کے مہمان کی بھوک کو برداشت نہ کر سکی اور چادر بازار میں بھیج دی۔ ادب پر مردائے صبر و رضا، ادب پر مردائے صبر و رضا، کہ آسیہ گردہ ولب قرآن سرا، جس نے ادب کے کرینے رحمت عالم کی گود میں سیکھے کہ ہاتھ چکی چلاتے ہیں زبان قرآن پڑھتی ہے، ہاتھ چکی چلاتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوئرت وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ طِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ
النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. انہی اداؤں سے حسین تیار ہوئے. انہی لمحات نے ماں کو چکی چلاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتا ہوا دیکھا تو پھر خود گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھایا. مجھے شاہ صاحب نے بتایا کچھ میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں, کچھ میری مائیں اور بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں. تو میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے عرض کروں گا, اگر اپنے گھر میں اچھے بیٹے دیکھنا چاہتی ہو, اپنے گھر میں اچھے بیٹے دیکھنا چاہتی ہو, اچھی بیٹیاں دیکھنا چاہتی ہو, تو اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بناؤ. پہلے خود اچھی بنو, اپنے جذبات پر قابو پاؤ. وہ مت کرو جو نفس چاہتا ہے, وہ کرو جو رسول اللہ کی مرضی ہے. جو جیسی آپ ہوں گی ویسے بچے بنیں گے. مت بھولنا میری اس بات کو. ایک مستشرق نے کہا, ایک مغربی اسکالر نے کہا, گیو می اے گریٹ مدر آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. تم مجھے بڑی ماں دے دو, میں تمہیں بڑی قوم دوں گا. تم مجھے بڑی ماں دے دو, عظیم ماں دے دو, میں تمہیں ایک عظیم قوم دوں گا. صرف دعاؤں اچھی چیز ہے, دعائیں بھی اچھی چیز ہیں, لیکن دعاؤں کے لیے کچھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو سیب چاہیے تو پودا بھی سیب کا لگائیے. کیکر کا پودا لگا کر سیب کی تمنا کرنا دعا کی توہین ہے. کیکر کا پودا لگا کے سیب کی دعا کرنا اللہ سے کہ میٹھا سیب لگا دے اسے, یہ دعاؤں کی توہین ہے. فرمایا مہمان کو کھانا کھلانا پسند ہے. بضرب بالسیف, راہ حق میں شمشیر بکف ہو کر جہاد کرنا پسند ہے. والصوم فی السیف والصوم فی السیف, اور شدید گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. والصوم فی السیف, شدید گرمی میں روزے رکھنا بھی بہت پسند ہے. تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں فبینہم اذ جاء جبرائیل, یہ بات ہو رہی تھی کہ روح امین آ گئے. فقال ارسلنی اللہ تعالی حین سمع مقالتکم, روح امین نے عرض کیا اللہ نے آپ کی یہ باتیں سنی تو مجھے بھیجا. فرش کی بات عرش تک چلی گئی, اور اب تعالی نے فرمایا اپنی پسند کی 3 چیزیں بھی بیان کرو اور میری پسند کی 3 چیزیں بھی بیان کرو. روح امین نے عرض کیا مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. 3 چیزیں ان کنتم من اہل الدنیا, 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں. ارشاد الظالمین, الحمدللہ آپ نے درود شریف پڑھا تو اس کا سمجھ مل گیا مجھے. ارشاد الظالمین, جن کو راستہ گم ہو جائے انہیں سیدھے راستے پہ لگانا بہت پسند ہے. گمراہوں کو, گم گشتہ راہوں کو گائیڈ کرنا, رہنمائی کرنا بہت پسند ہے. ارشاد الظالمین, بھولوں کو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا بہت پسند ہے. وموانست الغرباء القانتین, ان نادار غریب مگر باضمیر لوگوں سے دوستی کرنا پسند ہے, جن کی جیب تو خالی ہو لیکن بے ضمیر نہ ہو, اللہ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے والے. کما والے تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لیں پر کسی کے سامنے دستے طلب دراز نہ کریں. ان باضمیر غریبوں سے دوستی کرنا بہت پسند ہے. ومعاملۃ اہل عیال المحسنین, ان لوگوں سے محبت کرنا, تعاون کرنا پسند ہے. ومعاملۃ اہل عیال المحسنین, ان لوگوں کو تعاون کرنا بہت پسند ہے جن کے ہاں بچے زیادہ ہوں آمدنی کم ہو, لیکن سفید پوش ہوں بھیک نہ مانگتے ہوں, ان سے تعاون کرنا بہت پسند ہے. اب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ منتظر تھے کہ ہمارے رب کو کیا پسند ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا تم اپنی بھی 3 چیزیں جا کے بیان کرو اور میری طرف سے بھی 3 چیزیں بیان کرو، کہ مجھے بھی بندوں کی طرف سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ بذل الاستطاع، پہلی چیز، میں جو نعمتیں عطا فرماؤں، میں جو کرم کروں، میری عطا کردہ نعمتوں کو، استعداد اور صلاحیتوں کو میری مرضی پر خرچ کرنے والا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والصبر عند الفاقہ، تنگ دستی میں، تنگ دستی اور بے سر و سامانی میں صبر کرنے والا بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والبکاء عند الندامہ، اور گناہوں کو یاد کر کے رونے والا گناہگار بھی مجھے بہت پسند ہے۔ والبکاء عند الندامہ، جب کوئی خطا کار، جب کوئی گناہگار گناہوں کے ہجوم میں نادم ہو کر میرے در پہ آتا ہے اور اشک بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو میں اس کے آنسو موتی سمجھ کر اپنے دامن رحمت میں چن لیتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دوں کہ انسان، یہ خاکی مخلوق اللہ نے بنائی کیوں؟ فرشتوں نے کہا تھا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ تو کیوں بناتا ہے؟ ان کی فطرت میں تو خیر کے ساتھ شر بھی ہے، یہ فساد مچائیں، خون بہائیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ ہمارا تو ناشتہ بھی سبوح قدوس، ہمارا ظہرانہ بھی سبوح قدوس، ہمارا عشائیہ بھی سبوح قدوس، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، ہم تو ہر وقت سبوح قدوس کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرمایا اعلم ما لا تعلمون، یہ راز کی بات ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تم تسبیح کرتے رہتے ہو، ٹھیک ہے، تسبیح نہ کرو تو کیا کرو گے؟ تم تو کچھ اور کر بھی نہیں سکتے نا۔ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جن سے غلطیاں ہوں گی، ٹھوکریں کھائیں گے، پھر میرے در پہ آئیں گے، آنسو بہائیں گے، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر مجھ سے معافی مانگیں گے، اور میں انہیں معاف کر کے غفور الرحیم ثابت ہو جاؤں گا۔ تم نے تو نہ غلطی کرنی ہے، نہ مجھ سے معافی مانگنی ہے، تو مجھے کچھ یہ بھی چاہیے جن سے ٹھوکرے ہوں مگر شرمندہ ہو کر مجھ سے آ کر معافی مانگے، جن سے غلطی ہو لیکن شرمندہ ہو کر مجھ سے آ کر معافی۔ دنیا کے پہلے انسان کی کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے، دنیا کے پہلے انسان کی کہانی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ سیدنا آدم جو پہلا انسان بھی ہے، پہلا نبی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس درخت کے پاس نہ جانا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ تو جائے گا، بھئی اس درخت کے پاس جائے گا، پھر نسل انسانی جبھی تو بڑھے گی۔ اللہ کو معلوم تھا اس نے درخت کے پاس جانا ہے، نسل انسانی اسی طرح چلے گی، لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ سیدنا آدم چلے گئے، اس درخت کو چکھ لیا۔ قرآن کہتے ہیں فتلقى آدم من ربه کلمات، ہم نے آدم کے دل میں اب گھبرا گئے کہ اللہ نے روکا تھا، میں نے تو کھا لیا، تو اب اللہ نے وہ کلمے جو کہا فرمایا کہ یہ کلمے ادا کرو تو میں معاف کر دوں۔ ربنا ظلمنا